الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. علامات قیامت اور فتن سے متعلق احادیث کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کے تفہیم کے اصول کیا ہیں اور اس موضوع کی کیا اہمیت ہے، اس پر ہم ایک سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں. کل ہم نے الساعہ کی بابت گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ الساعہ کا ترجمہ قیامت ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک معروف ہے اور علماء کا بھی عرف ہے، عوام کا بھی ہے، خواص کا بھی ہے. لیکن ویسے اگر آپ غور کریں تو اصل میں تو جو نفخہ اولا ہے جس کو ہم عام طور پہ قیامت سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ جس میں بڑا ٹرموائل ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج چاند آپس میں جو ہے وہ مدغم ہو جائیں گے، سمندر کھولائے جائیں گے، انسان جو ہے پتنگوں کی طرح اڑتے پھریں گے. تو وہ جو منظر ہے وہ الساعہ کا ہے، دنیا کے خاتمے کا، جو سورہ حج کے شروع میں ہے نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. وہ جو بڑا زلزلہ ہے، جو بڑی کپ کپی ہے، بڑا رجفہ ہے، وہ اصل میں الساعہ ہے. یہ پہلا نفخہ جب پھونکا جائے گا، اور اس کی کتنی مدت کے بعد دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، تو پھر وہ کیا ہے، وہ اس میں پھر قیامت قائم ہوگی. یعنی لوگ جو ہیں فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کہ لوگ قبروں سے جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے اور وہ اللہ کی جناب میں حاضر ہوں گے. لیکن بادل ہمارے ہاں اس کے لیے قیامت ہی کا لفظ مستعمل، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہم نے کی تھی کہ اس موضوع کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ بات کہ قرآن مجید نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفصیل بیان کی ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے. اور آخری جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ لا تأتیکم الا بغتہ، کہ وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، بلکہ ایک سیکوینس آف ایونٹس بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے یہ کچھ ہوگا. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں ججمنٹ کی غلطی ہو سکتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر دور میں لوگوں کو لگتا تھا کہ جنگ و جدال بڑھ گیا ہے، جہل عام ہو گیا ہے، بدکاری بڑھ گئی ہے اور جنگیں بڑھ گئی ہیں، تو اب شاید یہ وہ وقت ہے. لیکن کچھ میگا ایونٹس ہیں جس میں مہدی ہے، پھر دجال ہے، پھر نزول مسیح ہے، پھر یاجوج ماجوج ہے، پھر دابۃ الارض ہے. تو یہ ایونٹس تو بڑے ایونٹس ہیں نا، اس کے بارے میں تو جب یہ ظاہر ہو جائیں گے تو کسی غلطی کا امکان نہیں ہے، کسی ججمنٹ کی غلطی اور ججمنٹ کا ایرر ممکن نہیں. تو پھر اس میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ اس میں ہم کیسے تطبیق دے سکتے ہیں، علماء نے کس طریقے سے اس کو دیکھا ہے. اب اس کے بعد ایک اور جو تقسیم ہے کہ یہ جو آپ سمجھ لیجئے کہ الساعہ ہے، علماء نے کچھ اس کی تقسیم کی ہے. ایک وہ کہتے ہیں الساعۃ الکبریٰ، اور الساعۃ الکبریٰ کیا ہے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں یعنی جس میں دنیا کا خاتمہ ہے، الساعہ بھی ہے اور پھر القیامہ بھی ہے. تو وہ جس کا تذکرہ احادیث میں ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یا الساعہ جو ہے وہ نہیں آئے گی جب تک کہ یہ ایونٹس نہ ہو، جس کو ہم قیامت سے تعبیر کرتے ہیں، معروف معلوم.
جس کو ہمارے ہاں قیامت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور ہے جس کو کہا جائے گا الساعۃ الوسطیٰ، ایک درمیانی بھی قیامت ہے، ایک درمیانی بھی ساعت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک عہد کے لوگ، ایک نسل کے لوگوں کا خاتمہ، اس کے لیے بھی اس طرح کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ مثلا سیدنا عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ان یطل عمر ھذا الغلام لم یمت حتی تقوم الساعہ، کہا کہ اس لڑکے کی عمر اگر بہت طویل ہوئی تو یہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ الساعہ قائم ہو جائے گی۔ اس سے بھی لوگوں کو لگا کہ شاید آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ایک لائف سپین یا ایک بچہ ہے اس کی جتنی بھی عمر ہے 60 70 80 100 سال، گویا جب تک یہ بچہ جی رہا ہے اس وقت تک گویا دنیا کی عمر ہے، اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 ماہ پہلے یہ فرمایا کہ تسألونی عن الساعہ، کہ تم لوگ مجھ سے الساعہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، اور اس کا حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے، متعین طور پر وہ کب آئے گی، کس گھڑی کس ساعت میں یہ حادثہ ہوگا، یہ تو اللہ کے پاس ہے۔ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ، لیکن ویسے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ما علی الارض من نفس منفوسۃ تأتی علیہا 100 سنہ، تو کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی زمین میں موجود ہیں، جو بھی جاندار ہیں، جو سانس لینے والے ہیں، ان پر جو ہے وہ 100 برس بھی نہیں گزریں گے۔ یعنی آپ نے فرمایا، اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ 1 سال، اس وقت جو دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں، 1 سال بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، تو اس روایت سے بھی کچھ صحابہ کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آج سے 100 سال کے بعد دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حالانکہ بات وہی ہے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک پوری پیڑھی یا ایک پوری نسل ختم ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے وہ 10 ہجری کا ہے، اور جو آخری صحابی جن کے بارے میں جو بہت جو ہے کھینچ کر بھی بیان کیا جاتا ہے تو 107 یا 109، تو ابو الطفیل عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 107 یا 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ اس وقت جتنے انسان موجود ہیں زمین پر، 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے آپ کہیں لیکچر دینے جائیں اور وہاں آپ کہیں کہ دیکھیں بھائی آج لوگ جہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں تو آج سے 90 سال بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان نہیں زندہ ہوگا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو نسل ہے ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ تو اس کو بھی کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ جیسے الساعۃ الوسطیٰ کیا ہے کہ کسی ایک خاص عہد، ایک خاص قرن کے جو لوگ ہیں جب وہ سب ختم ہو جائیں تو گویا وہ ان کی قیامت آ گئی۔ اور تیسری وہ ہے جس کو الساعۃ الصغریٰ کہتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں قیامت صغریٰ کہتے ہیں۔ اصل میں ہمارے ہاں تو قیامت صغریٰ اردو میں ایک اور محاورہ ہے نا، کیونکہ قیامت جیسے میں نے عرض کیا وہ جو زلزلۃ الساعہ ہے کہ بڑا ٹرموائل، بڑا انتشار، انفجار، ٹھیک ہے، اذا السماء انشقت اور اذا الشمس کورت۔ تو جب ہمارے ہاں کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، کوئی بڑا بم دھماکہ ہوتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی سونامی آتا ہے، تو اس موقع پر ہم یہ ایکسپریشن بولتے ہیں کہ جناب یہ تو قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ لیکن یہاں جو ہم ایک علمی طور پر بیان کر رہے ہیں الساعۃ الصغریٰ، یا جس کو ہم قیامت صغریٰ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی موت ہے۔ تو کہا کہ ہر انسان کی ساعت گویا اس کی موت ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ انعام میں فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ،
تحقیق خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب ان پر الساعہ یعنی وہ گھڑی آ گئی اچانک. اب یہاں پر پھر آگے وہ جو ہے حسرت کا اظہار کریں گے. تو یہاں پر جو ہے وہ الساعہ کا تذکرہ ہے، وہ گویا موت ہے انسان کی، ٹھیک ہے. اور یہ جو حسرت ہوگی وہاں پر، اور وہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ حسرت موت کے وقت ہوگی. یا ایک اور جگہ سورہ منافقین میں فرمایا نا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. تو یہاں پر بھی کیا مراد ہے؟ یہ ساعت صغریٰ ہے، وہ ہر انسان کی موت. امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قال علماؤنا، ہمارے علماء کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَيِّتٍ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، کہا کہ جان لو کہ ہر مرنے والا، ہر شخص جب مر جاتا ہے تو گویا اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی. یہ ایک جملہ بھی ہمارے یہاں حدیث کے طور پہ بھی معروف ہے، اگرچہ وہ کوئی مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو آدمی مر گیا گویا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی نا. تو ایک لحاظ سے جو آپ کی مہلت عمر ہے، قیامت کس چیز کا نام ہے کہ لوگوں کو جی اٹھایا جائے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا. تو ایک خاص معنوں میں آپ کی مہلت عمر یعنی مہلت عمل ختم ہو گئی. ہاں وہ ایک پہلو ہے صدقہ جاریہ کا، وہ تو خیر جاری رہتا ہے، لیکن بڑا جو معاملہ ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے نا. تو گویا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. تو یہاں پر گویا جو قیامت صغریٰ ہے وہ گویا ہر انسان کے ساتھ خاص ہے کہ جب اس کی جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے، وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی تمام سعی و جہد جو ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ انڈیویجول ہے، یہ قیامت صغریٰ یہ انفرادی ہے، اور وہ جو قیامت کبریٰ ہے وہ اجتماعی ہے، اور وہ سب کے اوپر جو ہے وہ آتی. پھر آپ دیکھیے قرآن مجید میں جیسے بہت سی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ یہ دونوں طرح کی قیامتیں ان کا تذکرہ ہے. سورہ واقعہ میں یہ بہت جلی ہے. تو سورہ واقعہ کے آغاز میں وہ جو الساعۃ الکبریٰ ہے، جو بڑی قیامت ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور اس سورت کے اختتام پر جو ہے الساعۃ الصغریٰ یا جو ہے وہ چھوٹی قیامت جو ہر شخص کی موت ہے اس کا تذکرہ ہے. آغاز ہوتا ہے نا کہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا. اچھا اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو الواقعہ ہے نا، یہ جیسے یہ ایک بڑا ایپیسوڈ ہے، اور اس میں دونوں نفخے گویا کور ہو گئے. نفخہ اولا اس کا منظر کیا ہے کہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، اور پھر ایک دم جیسے منظر تبدیل ہوتا ہے اور نفخہ ثانیہ کے بعد کی صورتحال بیان ہونی شروع ہو جاتی ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو الواقعہ ہے، یہ جو ایک سب سے حقیقی واقعہ ہے، سب سے شدنی بات ہے، الحاقہ ہے. اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایپیسوڈ کے دو حصے ہیں، اور دونوں کو الواقعہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی الساعہ اور القیامہ. ٹھیک ہے. اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جو ہے فرمایا نا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. تو یہاں پر اب کیا ہے؟ اب وہ جو انسان کی الساعۃ الصغریٰ ہے، جو قیامت صغریٰ ہے، جو اس کی انفرادی قیامت ہے، اس کا تذکرہ. تو یہ بھی ایک بہت اچھی تقسیم ہے کہ اصل میں الساعۃ الکبریٰ وہ جو قیامت ہے جس میں الساعہ ہے اور القیامہ ہے. پھر قیامت وسطیٰ کیا ہے کہ کسی خاص عہد کا خاتمہ، یعنی ہم کہتے ہیں نا ایک پوری پیڑھی ختم ہو گئی. تو ہر شخص سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آدمی کی عمر بڑھ رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پوری نسل جو ہے وہ ختم ہو جاتی. اس کے بعد جو ہے وہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی پیش گوئیاں فرمائی ہیں اور قیامت کے بارے میں خبر دی ہے، جس کو ہم اشراط الساعہ کہتے ہیں، اب تھوڑا اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہم کر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ حدیث کے لٹریچر میں جو بہت ہی بنیادی اور آپ کہہ لیجئے اہم حدیث ہے، جس کو جو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، اس میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فاخبرنی عن الساعہ، تو آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اور دوسری روایت میں ہے کہ متی تقوم الساعہ، تو آپ نے کہا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ تعین کے ساتھ کہ دنیا کا خاتمہ کب ہوگا، تو کہا کہ پھر اس میں جو جس سے سوال کیا جا رہا ہے یعنی مسئول، وہ سائل سے یعنی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو پھر جو مشہور ورژن ہے زیادہ سیدنا عمر جس کے راوی ہیں، اس میں تو الفاظ ہیں کہ فاخبرنی عن اماراتھا، یعنی سوال کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ نشانیاں ارشاد فرمائی۔ اور یہ جو مسلم ہی کی روایت ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، تو وہاں کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل وسأحدثک عن اشراطها، اور بس میں تمہیں آپ کو بیان کرتا ہوں اس کی کچھ اشراط، اس کی کچھ علامات، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کا تعین نہیں ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے، یہ جو ہے وہ مفاتیح الغیب میں سے ہیں، اور یہ ان چیزوں میں سے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مطلع نہیں فرمایا۔ لیکن پھر آپ نے کچھ علامتیں بتائیں۔ اسی طریقے سے یہاں اشراط کا جو لفظ آیا ہے، اور جو ایک دوسری روایت ہے اس میں امارات کا لفظ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا۔ ایک روایت ہے اس میں آپ نے فرمایا نا کہ انہا امارات من امارات بین یدی الساعہ، اور کہا کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کی جو علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، ان میں سے ان نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وقد اوشک الرجل ان یخرج فلا یرضی حتی تحدثہ نعلہ وصوتہ ما احدث اہلہ بعدہ، کہ قریب ہے کہ آدمی جب اپنے گھر سے نکلے گا تو وہ واپس نہیں لوٹے گا یہاں تک کہ اس کی جو جوتی ہے، اس کا جو کوڑا ہے، وہ یہ اس کو بتا نہ دے کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا گزری ہے، انہوں نے کیا کیا۔ یا ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ من امارات الساعہ ان تتخذ المساجد طرقا، کہ یہ امارات ساعت میں سے ہے، یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ مسجدوں کو لوگ رستہ بنا لیں گے، یعنی رستہ بنا لیں گے اور اس کو جو ہے گزرگاہ بنا لیں گے اپنی۔ اور فرمایا کہ وہیں یظہر الموت الفجاء، اور یہ ہے کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو اچانک موت ہے، ایکسیڈنٹل موت ہے، اور وہ گویا بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایکسیڈنٹ کے ذریعے جس طرح ہم دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں بھی بم دھماکوں میں لوگ چلے جاتے ہیں، ایکسیڈنٹس میں لوگ چلے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک دم بیٹھے بیٹھے کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے، دل بند ہو جاتا ہے، تو یہ موت الفجعہ ہے، یہ اچانک آنے والی موت ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ توجہ دلانے والی بات کیا ہے کہ ان روایتوں میں اشراط کا لفظ آیا ہے اور یہاں امارات کا لفظ آیا ہے۔ اب یہ جو اشراط الساعہ ہے یا علامات الساعہ ہیں تو یا امارات الساعہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس کی بھی ایک تقسیم ہے، حافظ ابن حجر علیہ رحمہ جو ہے وہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ایک کچھ جو احادیث جو زیر بحث ہیں وہ اشراط الساعہ کی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ وَأَمْثَالُهَا مما اخبر صلی اللہ علیہ وسلم بأنه سيقع بعد قبل ان تقوم الساعة، کہتے ہیں کہ یہ جو مذکور ہے روایتیں اور ان جیسی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ واقع ہو کر رہیں گی قیامت سے پہلے پہلے، تو کہتے ہیں لکنہ علی اقسام، کہتے ہیں لیکن یہ کئی قسموں کی ہیں۔ کون سی ہیں؟ ما وقع علی
وفق ما قال، ایک تو وہ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور وہ گویا پوری ہو چکی ہیں، یعنی اس کے مطابق جو ہے ان کا ظہور ہو گیا ہے. اور دوسرا فرماتے ہیں وَالثَّانِي مَا وَقَعَتْ مَبَادِيهِ وَلَمْ يَسْتَحْكِمْ، تو کہا کہ کچھ ایسی ہیں جن کے مبادیات تو ظاہر ہو گئے ہیں لیکن وہ ابھی تک پوری طرح پختہ نہیں ہوئی، ظاہر نہیں ہوئی، یعنی ابتدا ہو گئی ہے ان کی لیکن وہ ابھی میچور نہیں ہوئی، وہ ابھی پوری طرح ظاہر نہیں ہوئی. اور تیسرا فرماتے ہیں ما لم یقع منہ شیء ولکنہ سیقع، تیسری قسم کی علامتیں وہ ہیں کہ جو ابھی بالکل بھی ظاہر نہیں ہوئی لیکن وہ ظاہر ہوں. تو پھر سن لیں، حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کی ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو آپ نے فرمایا ویسے ظاہر ہو گئی. اب ظاہری بات ہے یہ بتا رہے ہیں اپنے ٹائم اینڈ اسپیس میں، یعنی 7ویں صدی عیسوی کا حال بتا رہے ہیں، 7ویں صدی ہجری کا حال بتا رہے ہیں کہ بھائی اس میں کچھ تو ہیں جو پوری ہو گئی. میں بھی اس کی مثالیں بھی عرض کرتا ہوں. دوسری کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ جو جن کا وقوع شروع ہو چکا ہے لیکن وہ ابھی تک گویا ان کی تکمیل نہیں ہوئی یا وہ ابھی اپنی انتہا پر نہیں پہنچی. اور تیسری قسم کی ہیں کہ جو ابھی بالکل بھی وقوع پذیر نہیں ہوئی اور ان قریب وقوع پذیر ہوں گی. اور کہہ رہے ہیں کہ ولکنہ سیقع، کہ وہ ہو کر رہیں گی. یعنی انسان کو کسی بھی چیز میں شبہ ہو سکتا ہے لیکن ایک ایسی خبر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس پر شبہ نہیں ہو سکتا. یعنی انسان اپنی آنکھوں دیکھی چیز پر جو ہے اس کو سسپیشن ہو سکتی ہے لیکن جو خبر صادق ہے اس پر شبے کا کوئی امکان نہیں ہے، یعنی اس کو فالسیفائی نہیں کیا جا سکتا. بس شرط اتنی ہوتی ہے کہ وہ خبر صادق ہو اور وہ مصدقہ خبر ہو، یعنی اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت جو ہے وہ متحقق ہو. اب میں ذرا کچھ مثالیں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو پہلی قسم کی جو علامتیں ہیں جن کے بارے میں کہا نا کہ وہ جیسے جو آپ نے فرمایا تھا اس کے مطابق پوری ہو گئی. مثلا یعنی ایک جو علامت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے خود ایک بعثت ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے خود آپ نے فرمایا نا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ مجھے اور الساعہ کو ایسے مبعوث کیا گیا ہے، آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر ان میں کچھ فاصلہ پیدا کر کے دکھایا، یعنی بالکل جڑی ہوئی ہیں. تو گویا ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بجائے خود قیامت کی ایک نشانی ہے، وہ پوری ہو گئی. پھر اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ بھی علامات قیامت میں سے ہے اور بخاری کی روایت ہے. تو سیدنا عوف بن مالک کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک وہو فی قبۃ من عدن، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تبوک کی جنگ کے موقع پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمڑے کے خیمے میں تھے. تو آپ نے فرمایا اعدد ستن بین یدی الساعہ، بھائی 6 چیزیں شمار کر لو الساعہ سے پہلے. فرمایا موتی، کہا کہ میری موت، ثم فتح بیت المقدس، پھر جو ہے وہ بیت المقدس کی فتح، اور پھر 4 باتیں آپ نے اور ارشاد فرمائی. وہ جب ان احادیث کی بیان کا محل ہوگا تو ہم عرض کریں گے. یہاں بس مستدل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے 6 چیزیں جیسے گن کے دیکھ لو کہ یہ چیزیں ہو کر رہیں گی. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ موتی، میرا دنیا سے اٹھ جانا. تو گویا یہ بھی ایک ایسی علامت ہے جو پوری ہو چکی جب حافظ ابن حجر یہ بیان فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے یعنی جھوٹے جو مدعیان نبوت ہیں ان کا ظہور. اور اچھا یہ اس کیٹیگری میں بھی ہو سکتی ہیں، یہ سیکنڈ کیٹیگری میں بھی ہو سکتی ہے چونکہ یہ کنٹینیوس عمل ہے. یعنی یہ شروع ہو گیا تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہی یہ شروع ہو گیا اور وہ ابھی تک بھی جاری ہے. مطلب جو ہے جو آپ سمجھ لیں کہ متنبی جو ہیں وہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ نے جو فرمایا تھا نا کہ لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قریب من 30، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جو ہے وہ 30 جو ہیں وہ یعنی جھوٹے کذاب جو ہے بہت سے جھوٹے کذاب ان کو مبعوث کیا جائے گا، ان کی اٹھان ہوگی. اور کہا قریب من 30،
اور وہ قریب قریب 30 کے ہوں گے. کلہم یزعم انہ رسول اللہ، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ زعم ہوگا، گمان ہوگا، اس کو یہ وہم ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول. اب دیکھیے اس کا جو ہے معاملہ شروع ہو گیا. پھر حجاز میں ایک آگ کا ظہور، اور وہ اس کے بارے میں بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اس کا ظہور ہو گیا ہے. اور وہ جو روایت ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى، تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ہیں. پھر اسی طریقے سے مال کی کثرت کا ہونا، یہ آپ نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کے بعد اور پھر ایران کی فتح کے بعد اور فتوحات کے بعد جو ہے وہ غیر معمولی مال کی کثرت ہو گئی. پھر بہت سی روایتیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کے اوصاف بیان فرمائے، اور بہت سے علماء ہیں جنہوں نے یا شارحین حدیث ہیں انہوں نے جو ہے اس کا انطباق کیا ہے خوارج پر. یعنی وہ روایتیں ہیں، ان کا جب محل ہوگا تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے. کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو، جن کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو تم حقیر جانو گے، اور وہ خوب قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن جو ہے وہ ان کے جو ہے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا. تو بہت بڑی تعداد میں علماء نے اور شارحین نے اس طرح کی کئی روایات کو جو ہے وہ خوارج پر انطباق کیا. تو یہ جو اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ تاتار کا جو فتنہ ہے اس میں ترکوں کا تذکرہ ہے، ان کے چہرے بشرے کا بھی تذکرہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے وہ پیش گوئی پوری ہو چکی. تو یہ پہلی قسم کی علامات ہیں یا اشرات ہیں جن کے بارے میں حافظ ابن حجر یعنی انہوں نے تو بس اجمال میں بیان کیا، یہ مثالیں میں نے عرض کی ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا تھا اس کے موافق جو ہے وہ چیز واقع ہو چکی. دوسری قسم وہ فرما رہے ہیں کہ جس کے مبادی تو ہو گئے ظاہر، لیکن وہ ابھی پوری طرح جیسے مستحکم نہیں ہوئی. اب اس میں جیسے جہالت ہے، جس میں جو ہے وہ بدکاری کا عام ہونا ہے، جس میں بیت المال کی لوٹ مار ہے، اور بہت سی احادیث جس میں اس طرح کی باتوں کا تذکرہ ہے. تو وہ جیسے بیان ہوئی ہیں لیکن وہ ابھی پوری طرح جیسے کلائمیکس پر نہیں آئی، وہ آن گوئنگ ہے. اور تیسرا انہوں نے جو تقسیم فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے ابھی واقع نہیں ہوئی ہیں لیکن وہ واقع ہو کر رہیں گی. اب ان میں ظاہری بات ہے کہ مہدی ہیں اور دجال ہے اور پھر نزول مسیح ہے اور یاجوج ماجوج ہے، اور اس کے بعد دابت الارض ہے، اور سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، اور زمین کا 3 جگہ سے بڑا خسف ہونا ہے، اور پھر ایک آگ کا آنا ہے جو لوگوں کو گھیر کر ان کے معاشر کی طرف لے کر جائے گی. تو اب یہ سارے ایونٹ وہ ہیں جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے. اسی طریقے سے وہ امام بیہقی علیہ رحمہ وہ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الاشراط منہا صغار وقد مضى اکثرها. یہ بھائی جو بہت سی قیامت کی علامتیں ہیں جن میں چھوٹی علامتیں ہیں، علامات صغرا جن کو کہا جاتا ہے، اور کہا کہ ان میں سے اکثر گزر چکی اور گزر رہی ہیں، وہی جو پہلی اور دوسری کیٹیگری میں. ٹھیک ہے. ومنها کبار ستأتی، اور جو کبار ہیں وہ آئیں گی. اچھا وہ کبار کیا ہیں؟ وہ جو کچھ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع بھی فرما دیا نا، کہ سیدنا حذیفہ بن اسید کی جو روایت ہے، حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، کہ آپ نے وہ بتایا کہ وہ کون کون سی ہیں: الدجال والدابہ وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسی ابن مریم وخروج یاجوج وماجوج والضی التی تحب بعد موت عیسیٰ فتقبض ارواح المؤمنین. تو اب یہ جو بڑی بڑی علامتیں ٹھیک ہے، جو میگا ایونٹس ہیں، تو امام بیہقی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی ہیں؟ یہ جو ہے وہ کبرا علامات ہیں، بڑی علامتیں ہیں، اور انہوں نے ابھی بادل پورا ہونا. اور اس طرح اس میں ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ جگہوں پہ کچھ ترتیب بھی ہے. اب اس پہ ہم الگ سے انشاءاللہ بات کریں گے جب ہم ضوابط بیان کریں گے نا، کہ یہ جو احادیث سے فتن ہے یا پیش گوئی کی جو روایتیں ہیں ان میں کیا احتیاطیں ملحوظ رکھنی چاہیے. ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ جگہوں پہ ترتیب بھی آپ نے متعین فرمائی ہے. کچھ جگہوں پہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ والا ایونٹ کب ہوگا، یہ کب ہوگا، یہ ہوگا، لیکن کچھ میں آپ نے سما کر کے بتایا. اس طرح آپ دیکھیے نا کہ کچھ چیزیں تو بالکل صاف ہیں، بے غبار ہیں. مثلا یہ کہ بھائی آپ سمجھ لیجئے کہ مہدی اور دجال ایک طرح سے جیسے کنٹمپریری ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر دجال کے ساتھ وہ سارا جو ہے مارکا برپا ہے
تو اسی دوران نزول مسیح ہے، اور نزول مسیح کے بعد دجال کا بھی خاتمہ ہے، اور ایک طرح سے یہود و نصارہ کے معاملات بھی ریکنسائل ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج ہے، اور پھر اس کے بعد آگے دابۃ الارض ہے، اور پھر ایک تفصیل ہے. تو یہ جو ترتیب ہے یہ بھی اہم ہے، اور کچھ احادیث میں وہ ترتیب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. تو گویا اس کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی ایک ضابطہ ہے کہ جو باتیں بالکل متعین ہیں کہ پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر وہ اس طرح ہوگا، تو اس کو بھی اسی طرح سے ہمیں ماننا ہے، اس ترتیب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اب ایک اگلا موضوع ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو پیش گوئیوں والی احادیث ہیں یا علامات الساعہ کی روایتیں ہیں، تو ان کو جو بیان کیا گیا ہے اور ان کو جو موضوع بنایا ہے، قرآن مجید میں اشارات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل فرمائی ہے، اور جو کہ آپ کا منصب تھا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. تو قرآن مجید میں بہت سی چیزیں اجمال میں ہوتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ تفصیل پاتی ہیں. تو کچھ باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن اب ذرا گن کے چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو پیش گوئیوں والی احادیث ہیں ان کی کیا کیا حکمتیں ہیں. ہم اپنی محدود عقل کے مطابق کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ حکمتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو سب سے بڑی حکمت تو وہی ہے کہ اس دنیا پر جو سب سے بڑا واقعہ ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس دنیا کی موت ہے. جیسے ہر انسان کی زندگی کا جو سب سے اہم ایونٹ ہے وہ اس کی موت ہے نا، اس کی موت اس کے لیے ایک جیسے جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایک ٹرمینل ایونٹ ہے، اور ایک ٹرمینل ایونٹ ہے اور بالکل ایک ایسا ایونٹ ہے کہ جو انسان کی زندگی کے لیے بہت بنیادی ہے. تو اسی طریقے سے اس کائنات کے حوالے سے بھی جو ایک بہت بڑا واقعہ ہے، جو حاقہ ہے، جو الواقعہ ہے، اس کی یاد دہانی. تو سورہ واقعہ کی شروع کی آیات ہیں، اس میں اس کی طرف اشارہ ہے. پھر سورہ فجر میں فرمایا نا کہ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. تو یاد دہانی ہوتی رہے نا کہ وہ جو دنیا کے خاتمے کی گھڑی ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھو، اس کو مستحضر رکھو. وہی بات اپنے مخلوق ہونے اور اپنے فانی ہونے کا جو آئیڈیا ہے اس کو کبھی نہ بھلانا، اس کائنات کے مخلوق ہونے اور اس کائنات کے فانی ہونے کے آئیڈیا کو بھی ہمیشہ ذہن میں سامنے رکھنا، کبھی نہ بھولنا. یعنی ہوتا ہے نا کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ جو اہل مغرب ہیں اور جدیدیت کا شکار ہیں اہل مشرق میں سے بھی، ان کو لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے یہ دنیا ہمیشہ رہے گی. اور وہ جو قرآن مجید میں آیا نا کہ یقول، وہ جو کہتا ہے نا کہ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال، دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا یا اس کا مال اس کو خلود عطا کر دے گا. تو یہ بات کہ نہیں، نہ مجھے ہمیشہ رہنا ہے نہ اس دنیا کو ہمیشہ چلنا ہے، مجھے بھی جانا ہے یہاں سے، اس دنیا کا بھی خاتمہ ہونا. تو اسی لیے وہ جو قیام الساعہ ہے اور جو آخرت میں انسان کے سامنے پیشی ہوگی، اس کے لیے استعداد، اس کے لیے تیاری کرنا، تاکہ انسان جو ہے اس کے لیے اہتمام کرے کہ بھئی کسی بھی وقت دنیا ختم ہو سکتی ہے تو مجھے اس کے لیے محنت کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر ایک صاحب نے پوچھا کہ متی الساعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الساعہ کب ہوگی، دنیا کے خاتمے کی گھڑی کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عادت لہا، اور ایک روایت میں ما ذا عادت لہا، کہ الساعہ تو ہو کر رہنی ہے، وہ تو شدنی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، یہ اہم سوال ہے. تو آخرت کی یاد دہانی اور علامات قیامت کا بیان گویا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ انسان اس بڑے واقعے کو یاد رکھے. تو حافظ ابن حجر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خاص طور پر جو حدیث ابھی میں نے بیان کی تھی نا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اس کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس میں، اور وہ جو حدیث جبریل میں الفاظ آتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل، تو کہتے ہیں اس میں کوئی منافات نہیں ہے، اس میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے. یعنی گویا قطعی جو وقت ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، لیکن اس کی کچھ علامتیں ہیں، اس کے کچھ آپ کہہ لیجئے کہ کچھ ایونٹس ہیں جو اس سے پہلے ہوں گے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے.
اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے یعنی یہ لازم نہیں آتا آپ کا یہ بتانے سے کہ میں اور قیامت جو ہے اس طرح مبعوث ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ قیامت کے وقت کا تعین فرما رہے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے، آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ والحکمت فی تقدم الاشراط، یہ جو پہلے سے جو ہے بتا دینا کہ بھائی قیامت سے پہلے یہ ایونٹس ہوں گے، یہ کیا ہے؟ ایقاظ الغافلین، یا پھر ابن حجر فرما رہے ہیں کہ یہ غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے. وحثهم علی التوبۃ والاستعداد، اور ان کو ابھارنا ہے کہ وہ توبہ کی طرف مائل ہوں اور اس قیامت کی کچھ تیاری کریں. اور جو قصہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا نا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر من تذکر وجاءکم النذیر، کہ میں نے کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس نے اگر چیتنا ہو یا جس نے جو ہے خیال کرنا ہو تو وہ خیال کر لے. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس جو ہے وہ نذیر بھی آ گئے، خبردار کرنے والے بھی آ گئے. تو گویا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، اور گویا وہ نذیر جو ہے انسان کو کی موت کے لیے بھی خبردار کر رہے ہیں، اور اس کائنات کی جو ہے موت اس کے لیے بھی لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں. تو ایک تو بڑا معاملہ یہ ہو گیا کہ جو سب سے بڑا ایونٹ ہے اس کے لیے تنبیہ کرنا، اس کے لیے حذر، اور اس کے حوالے سے کوئی استعداد اور توبہ کی طرف رجوع. دوسرا پہلو جس کی طرف پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ یہ دلائل النبوت میں سے، اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ ایک اور بڑی حکمت یہ ہے کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی ایک بہت بڑی دلیل جو ہے وہ فراہم ہوتی ہے. تیسرا پہلو کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہتمام اور تفصیل سے یہ باتیں جو ارشاد فرمائی ہیں اس کی طرف بھی ہم اشارہ کر چکے ہیں. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے اندر اپنی امت کے لیے جو رحمت شفقت کا معاملہ تھا اور جو حرص تھی آپ کے اندر، ہم پیچھے وہ روایت پڑھ چکے ہیں جس کا ایک حصہ تھا نا کہ انہ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہ لہم. تو گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج مبارک ہے حریص علیکم، جو آپ کے اندر شدید ترین حرص تھی اپنی امت کو ہر طرح کا خیر پہنچانے کی اور ہر طرح کے شر سے محفوظ کرنے کی، اس کا بھی اظہار. اس کے بعد جو اگلا پہلو ہے وہ کیا ہے کہ انسانوں کو، ایک تو قیامت کا معاملہ ہے نا، لیکن چونکہ ہم اس وقت عمومی طور پر پیش گوئیوں کی احادیث کا تذکرہ کر رہے ہیں جس میں قیامت کی علامات اس کا ایک حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ مستقبل میں انسانوں کو جو مسئلے پیش آنے والے ہیں یا جس طرح کے ایونٹس ان کے سامنے آنے والے ہیں اس کے متنبع کر دیا جائے، اور اس میں کیا احتیاطیں درکار ہیں اور کیا رہنمائی درکار ہے وہ بیان کر دی جائے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ یعنی یہ صرف کوئی مجرد حکایت اور اخبار نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی. جس طرح قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی قصے بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ قصے کوئی معاذ اللہ لذت لینے کے لیے نہیں ہے، وہ کوئی انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر عبرت ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہا کہ یہ جو قصے ہیں ان میں بڑی عبرت ہے عقل والوں کے لیے، ہوش مند لوگوں کے لیے. تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں اس میں سے ایک پہلو تو اس کا یعنی ہدایت کا ہے. ہدایت کن معنوں میں کہ ہدایت کے آپ رہنمائی کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایونٹ آنے والے، لیکن اس کے ساتھ ارشاد بھی ہے نا. تو اخبار بھی ہے اور ارشاد بھی ہے کہ آپ رہنمائی بھی فرما رہے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ معاملات ہوں تو تمہیں کیا کرنا ہے. پھر وہی بات جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ان احادیث میں جو اشراط الساعہ کی ہیں اس میں دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس میں تکوین کا بیان ہے، دیکھو یہ ہونے جا رہا ہے، ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، اور ساتھ جو ہے اس کے تشریح ہے. اب کچھ لوگ اس کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں پاتے. بہت برسوں پہلے جب میں ایک ادارے میں پڑھا رہا تھا، کمپیوٹر سائنس کا بڑا ادارہ ہے، تو وہاں پر ایک بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پر جو ہے فیکلٹی روم میں، تو اور لوگ بھی ہیں،
تو بڑے اکنامکس کے بڑے ایک سینئر پروفیسر صاحب، وہ گفتگو شروع ہو گئی، پتہ لگ گیا کہ بھئی انہوں نے حدیث میں کچھ پڑھا ہوا ہے، تو کہا کہ ہاں جی حدیثیں ہیں، اور پتہ نہیں حدیثیں کہاں سے لوگوں نے بنا لی ہیں، اور ایسی ایسی حدیثیں ہیں جو قرآن مجید سے بھی ٹکراتی ہیں۔ دیکھیں جی قرآن مجید نے تو کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب لوگ جو ہے مل جل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ اور دیکھیں جی یہ قرآن تو یہ کہتا ہے، وہ حدیثیں سناتے ہیں کہ جی امت جو ہے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرقہ واریت کی دعوت دے رہے ہوں؟ تو اب یہ آپ ان کی عقل پر آپ ماتم کریں کہ وہ صاحب ہیں، ان کی سمجھ کیا ہے؟ وہ سمجھ ان کی یہ ہے کہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبر دے رہے ہیں نا، وہ تکوین بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایسا کرنا ہے؟ یہ جو لوگ گٹمٹ کرتے ہیں نا، یہ عجیب سی ایک صورتحال ہے۔ یعنی یہ وہی ہے کہ ایک ہوتا ہے از اور ایک ہوتا ہے ought۔ از کیا ہے؟ یعنی اس کو فیکٹ بھی کہتے ہیں، فیکٹ ویلیو ڈائیکوٹمی، یہ کئی علوم میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ایک یہ ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ تقدیر ہے، یہ تکوین ہے، اور ایک یہ ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں، اور اس حدیث کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا بھائی اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی ہے نا، تو اب پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نئے نئے فرقے وجود میں لانے چاہیے تاکہ جلدی جلدی جو ہے 72 کا جو ہے وہ عدد پورا ہو، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک پیش گوئی فرمائی ہے۔ تو یہ تو مطلب نہیں ہے نا اس کا۔ تو ایک ہے کہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیں اسی حدیث ہی میں آپ دیکھیں کہ یہ تکوین اور تقدیر کا بیان ہے، اور ساتھ ہی پھر جب پوچھا گیا، اور اس حدیث کی کئی ورژن ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ بھئی اس میں سے جو ہے پھر وہ نجات کون پائے گا، تو اس کے بھی کئی جوابات ہیں۔ جو سب سے معروف جواب ہے وہ یہ آپ نے فرمایا کہ بھئی اس میں جو ایک فرقہ ہے جو نجات پائے گا تو اس کا وصف کیا ہے، تو آپ نے کہا ما انا علیہ واصحابی۔ تو بھئی اب آپ نے بتا بھی دیا نا، علامت بھی بتا دی، اور اس میں گویا آپ نے یہ بتا بھی دیا کہ کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ جو طائفہ منصورہ ہے اور وہ جو نجات یافتہ گروہ میں شامل ہو، تو اس کی علامت کیا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی۔ اور اس پر ایک لمبی تفصیل ہے کہ یہیں سے گویا اہل السنہ والجماعہ کا تصور بھی نکلتا ہے۔ تو ما انا علیہ، اس سے گویا اہل السنہ ہو گئے وہ، اور وہ اصحابی سے وہ اہل الجماعہ ہو گئے۔ لیکن بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سمجھ کا فقدان ہے، اور کوئی آدمی کہے کہ دیکھیں جی بہت بدکاری پھیل گئی ہے، قتل بہت عام ہو گیا ہے، اس کو روکنا چاہیے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے۔ لوگ کہیں نہیں جی نہیں، یہ تو ہونا ہی تھا جی، قیامت سے پہلے ایسا ہونا ہی تھا، اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ نہیں، کوئی روک سکتا ہے نہیں روک سکتا، یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ ہماری ڈومین نہیں ہے۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا، اور اس طرح کا فساد برپا ہو تو تمہیں اصلاح کا کام کرنا۔ اچھا میں ایک اور مثال اس کی دیتا ہوں، یہ ہماری تاریخ سے ایک مثال ہے۔ آپ کو معلوم ہے بر صغیر کی جب تقسیم ہونے جا رہی تھی تو جو ہے بر صغیر کے مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جو علماء کا طبقہ ہے ان میں بھی تقسیم ہو گئی تھی۔ تو ایک بڑا طبقہ تھا وہ جو متحدہ جو ہے وہ ہندوستان کی بات کر رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ انگریز کو یہاں سے نکال کر اور پھر اپنے معاملات ہم آپس میں سیٹل کریں گے۔ اور حضرت مدنی کا ایک فارمولہ بھی تھا کہ بھئی وہ خاص طرح کی کنفیڈریشن ہو جائے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ان کو جو ہے وہ حکومت دے دی جائے، جہاں ہندوؤں کی ہے وہاں ان کو دی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اور پھر ایک دوسرا گروہ تھا جن کا یہ خیال تھا کہ نہیں، ہمیں ایک آزاد مسلمانوں کی الگ ریاست کے لیے ایفرٹ کرنی، اور یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اب یہ علماء تھے، یہ اہل اللہ بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت سی چیزیں سجھا بھی دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو آپ سمجھ لیجئے متحدہ جو ہے وہ ہندوستان کے قائل تھے اور کانگریس کے ساتھ تھے سیاسی طور پر، تو ان میں سے کچھ لوگوں سے کہا گیا کہ بھئی یہ اب تو لگ رہا ہے کہ لیگ جو ہے اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، اور جناب وہ اور معاملات آگے چل رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ آپ لوگ ایک ہاری ہوئی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور مطلب یہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہمیں بھی مطلب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے کشف کے ذریعے، ہم پر بھی جیسے منکشف ہو گئی ہے بات کہ یہ اب تقدیر ہے، یعنی اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ جی پاکستان گویا بننے جا رہا ہے۔ اب پھر سوال یہ اٹھا کہ بھئی جب آپ کو لگتا ہے خارج کے حالات میں بھی جب ایسا ہے
انگریز بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان بنے، اور یہ جو ہے وہ غیر جو ہے منقسم ہندوستان کو وہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو گویا وہ جو دوسرے معاملات ہیں تکوینی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سجھا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ پہلو، تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس کا جواب یہی بنتا ہے نا کہ بھئی ہم تو اس وہی کرنے کے مکلف ہیں جو قرآن و حدیث اور جو خارج کے وقائع اور احداث ہیں اس کے حوالے سے ہمارا اجتہاد ہے، تو ہم اس کے مکلف ہیں۔ اب چاہے ہمیں پتہ لگ رہا ہو کہ بھئی یہ جو ہے وہ بات نہیں چلنے والی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مکلف ہیں اس کے، ہم اخلاقی اور تشریعی جو معاملات ہیں اس کے مکلف ہیں، جو تکوینی معاملات ہیں وہ اللہ کے طرف ہیں۔ اس سے بھی آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو میں فرق بار بار عرض کر رہا ہوں کہ تکوین اور تشریع میں یہ پہلو، اب اس میں آپ دیکھیے نا کہ جیسے مطلب دجال ہی کا معاملہ ہے، آپ دجال کی احادیث کا مطالعہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی آدم کی تخلیق سے لے کے دنیا کے خاتمے تک کوئی فتنہ جو ہے وہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو جو ہے مسیح الدجال کے فتنے سے جو ہے باخبر کیا ہے، اور فرمایا کہ میں تمہیں کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں دجال کے بارے میں کہ جو کسی نبی نے اپنی امتیوں کو نہیں بتائی، پھر آپ نے تفصیل بیان کی۔ ایک تو آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، یعنی ایک واقعہ ہے، اور علامتیں بتا رہے ہیں، یعنی وہی تکوین اور تقدیر کا بیان کرتا ہے، لیکن اسی میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو آپ سمجھ لیجئے کہ تشریح بھی ہے، ارشاد بھی ہے کہ آپ نے جو ہے کہا کہ بھئی اس سے استعاذہ کرو، تعوذ کرو، پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی اس سے دور رہنا، پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی سورہ کہف کی ابتدائی یا ایک روایت کے مطابق اختتامی آیات پڑھو، اس فتنے سے بچ جاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی جو اس کی آگ ہوگی اور ایک اس کا باغ ہوگا یا نہر ہوگی، تو اصل میں اس کا جو باغ ہے وہ جہنم ہے، اور اس کی نہر اور باغ جو ہے وہ حقیقت میں جہنم ہے، اور وہ جو جہنم پورٹرے کر رہا ہے وہ اصل میں جو ہے وہ جنت ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی شخص اس کا دور پائے تو اس کے جہنم کو آپٹ کر لینا کہ وہ اصل میں حقیقتاً یا انجام کار کے طور پہ، معال کے طور پر وہ جنت ہے۔ اب یہ آپ ہدایات دے رہے ہیں نا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے بتایا کہ بھائی وہ اتنی مدت تک رہے گا، تو پھر سوال کیا گیا آپ سے کہ بھائی ہم جو ہیں پھر اگر ایسے حالات ہیں، ایک دن اس طرح کا ہوگا، ایک دن اس طرح کا ہوگا، تو ہم نماز کیسے ادا کریں گے؟ تو آپ نے رہنمائی بھی فرمائی۔ تو میں یہ مثال آپ کو دے کر یہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ بھائی یہ ہونے جا رہا ہے، آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ اور بھی مثالیں سیمپل کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتن، تو آپ نے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ عنقریب جو ہے وہ فتنے ہوں گے، الا ثم تکون فتنتن، اور فتنے برپا ہوں گے۔ تو یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ فتنے برپا ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا القائد فیہا خیر من الماشی فیہا والماشی فیہا خیر من السعی الیہا۔ تو آپ بتا رہے ہیں نا کہ پھر تمہیں کیا کرنا ہے، یعنی تمہیں ان ایکٹیو ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر فرمایا کہ فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ۔ تو کہا کہ اگر جب اس طرح کا فتنہ ہو جائے تو جس کے پاس کوئی اونٹ ہے تو اپنے اونٹوں میں لگ جائے، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمْ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، اور جس کی کوئی جو ہے بھیڑ بکریاں ہوں تو ان کو لے کے الگ ہو جائے، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ، اور اگر کوئی اس کی زمین ہے تو بس اپنی زمین سے چمٹ جائے، اس سے متعلق ہو جائے۔ تو اب آپ ایک پیش گوئی بھی فرما رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ہدایت بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چند مثالیں ہیں کہ جس طرح ایک اور معروف روایت ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم وبزمان او یوشک ان یاتی زمان، کیا ہوگا تمہارے ساتھ جب وہ وقت آئے گا، یا آپ نے فرمایا قریب ہے کہ تم پر وہ وقت آ جائے کہ یغربل الناس فیہ غربلہ، کہا کہ جس میں لوگ جو ہیں بالکل چھلنی میں سے چھل کے نکل آئیں گے، اور کہا کہ طبقہ حسالۃ من الناس، اور کہا کہ بالکل جو بھوسی ہوتی ہے لوگوں کی وہ رہ جائے گی، جیسے غربال کسے کہتے ہیں، بڑی چھاننی، تو چھاننی لگے گی اس میں سے جو ہے وہ چھن کے لوگ نکلیں گے۔
اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ یذهب الصالحون الاول فالاول، نیکوکار جاتے جائیں گے، گئے پھر اس کے بعد کچھ رہ گئے، پھر وہ گئے، پھر وہ گئے، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، اور پھر آخر میں رفج رہ جائے گا، بھوسی رہ جائے گی، جیسے جو ہے وہ جو کی یا کھجور کی ہوتی ہے، لا يُبَالِيهُمُ اللَّهُ بَالَةً، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو آپ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور صورتحال کیا ہو جائے گی؟ قد مرجت عہودہم واماناتہم، کہ ان کی عہد اور امانتیں جو ہیں وہ فاسد ہو جائیں گی، خیانت عام ہو جائے گی اور بدعہدی عام ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا ہے نا کہ بھائی بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد پھر یہ، اس کے بعد پھر کہا، اس کے بعد پھر برے حالات آ جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان جو ہے وہ بعدکم قوما یخونون ولا یؤتمنون، کہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو خیانت کریں گے اور امانت داری کا معاملہ نہیں کریں گے، ویشهدون ولا یستشهدون، اور وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے جبکہ ان سے گواہی طلب بھی نہیں کی جا رہی ہوگی، وَيَنذِرُونَ وَلَا يَفُونَ، اور وہ منتیں مانیں گے اللہ کے لیے، بڑی بڑی کمٹمنٹس کریں گے، بڑے بڑے دعوے کریں گے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن وفا نہیں کریں گے۔ قرآن میں اہل ایمان کے بارے میں کہا نا کہ یوفون بالنذر، کہ وہ اپنی منتوں کو، اپنی نذور کو پورا کرنے والے، تو یہ ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ ان کے عہد اور ان کی امانتیں بالکل فاسد ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا، اور کہا کہ ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا اور وہ ایسے ہو جائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اپنی جو انگلیاں ہیں ان کو آپس میں دھسا دیا، یعنی انگلیاں ایک دوسرے میں گھسا کر آپ نے کہا کہ اس طرح معاملہ مشتبہ ہو جائے گا، یا گڑمڑ ہو جائے گا، یا لوگ ایک دوسرے سے اس طریقے سے بھڑ جائیں گے، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَكَيْفَ بِنَا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے پھر وہی بات، میں توجہ کیا دلا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہونے جا رہا ہے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، اور انسانوں کا اصل جوہر جو ہے وہ اصل جو آپ سمجھ لیجئے کہ اصل جو مکھن نکال لیا جائے گا اور پیچھے پہ چھاج رہ جائے گی، جھاگ رہ جائے گی۔ تو کہا کہ ایسے اگر لوگ ہوں اور ہم ایسے وقت ہمیں مل جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اب وہ جو ہے وہ تشریح ہے، اب آپ ہدایت فرما رہے ہیں۔ فَمَا تَأْخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ، کہا کہ جو تمہاری جان پہچان کی چیزیں ہیں نا، معروف متعین چیزیں ہیں، ان کو لے لینا، وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ، اور جو چیزیں تمہارے اندر نکارت پیدا کر رہی ہیں، اجنبیت پیدا کر رہی ہیں، ان کو چھوڑ دینا۔ وہی بات، معروفات کو اختیار کرنا، منکرات کو چھوڑنا۔ اب ویسے میں عرض کر دوں کہ یہ جو آپ ہدایت دے رہے ہیں، یہ ہدایت، اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر عمل ہوگا علم کے ذریعے، صحیح علم کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو قرآن مجید نے کہا نا کہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، تو ایک وہ جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور پھر ہم نے اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا جس کے ساتھ وہ چلتا ہے لوگوں میں۔ کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں ہو اور اس میں سے وہ نکلنا بھی نہ چاہتا؟ تو یہ بات جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ فتنوں کے دور میں وہی بات کہ معروف اشخاص، معروف افکار، معروف اعمال، معروف احوال، ان کو اختیار کریں۔ یہ جو لوگوں کو شوق ہوتا ہے ندرت پیدا کرنے کا، نئی نئی تھیریز بیان کرنے کا، نئے نئے نسخے بیان کرنے کا، اس سے بچیں۔ یہ جو معروفات ہیں فتنے کے دور میں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَتَقْبَلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُونَ أَمْرِ عَامَّتِكُمْ، تو آپ نے کہا امر عامتکم، کہا کہ تمہیں چاہیے کہ جو خواص کے معاملات ہیں ان کی طرف متوجہ ہو اور عوام کے معاملات کو چھوڑ دو۔ یعنی اس میں بھی وہی بات ہے کہ جو خواص ہے، اور خواص ظاہری بات ہے کہ یعنی ایک مطلب تو اس کا ہے کہ جو خواص کے معاملات ہیں ان کی طرف دیکھو اور عوام کے معاملات کو چھوڑ دو، اور دوسرا اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خاص اپنے معاملے کی طرف متوجہ ہو اور جو عوام ہے ان کے معاملے کو چھوڑ دو۔ لوگوں کے ساتھ یہ ہو گیا، لوگوں کے ساتھ وہ ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گیا، اور لوگوں کی فکر بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اور وہ جو ایک شعر ہے نا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے،
تو آج کل ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے انالیسس ہوتے ہیں، امت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور اصل میں یہ سازش ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن اپنے گھر در کی فکر نہیں ہے، اپنے جو حالات ہیں وہ پتلے ہیں. یہاں پر کہا کہ بھئی خاص اپنے معاملات کو سیدھا کرو، اور لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کدھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے خاص مدت تک آدمی جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں بھی کنسرن رہتا ہے، ان کے لیے اہتمام بھی کرتا ہے، لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. لیکن یہ میں نے مثال دی ہے حدیث کی اس حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے حالات آئیں گے، لیکن ساتھ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں تمہیں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور بس روایت جو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ جو دجال کے حوالے سے مشہور روایت ہے نا، نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل روایت ہے بہت، کہ جب دجال کا آپ نے تذکرہ فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ وما لبسہ فی الارض، کیا فرمایا عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ فرمائیے کہ زمین میں کتنا اس کا قیام ہوگا. فرمایا 40 یومن، کہا 40 دن، یومن کا سنتن، ان میں سے ایک دن جو ہے وہ ایک سال کے مانند ہوگا، وہ یومن کا شہرن، اور ایک دن جو ہے وہ ایک مہینے کے برابر ہوگا یا اس کے مانند ہوگا، وہ یومن کا جمعتن، اور ایک دن گویا ایک ہفتے کے برابر ہوگا، وسائر ایامہ کا ایامکم، اور یعنی 1 2 3 اور اس کے بعد باقی جو دن ہے وہ تمہارے عام دنوں کی طرح کے ہوں گے. اب یہ ایک آپ نے صورتحال بتائی. اب اس میں ایک ایسی چیز کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کو کنسیو پوری طرح صحابہ نہیں کر سکتے، اور ابھی ہم دیکھیں گے آگے جا کر کہ اس طرح کی احادیث کی تعویل کرنے میں کیا کیا دقتیں سامنے آتی ہیں. لیکن فوری طور پہ آپ دیکھیے نا کہ اس سے ایک اور بات بھی پتہ لگتی ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں جو سب سے بنیادی چیز تھی، اور گویا وہ جو ان کی زندگی کا مقصد تھا، جو ان کی زندگی کا محور تھا، وہ اللہ کی بندگی ہے نا، جس کے لیے انسانوں کو خلق کیا گیا. اور اللہ کی بندگی کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ نماز ہے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو ساری ڈبیٹ چل رہی ہے کورونا کے ہنگام میں، وہ یہی ہے کہ مسجد اور نماز، اور اس میں لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں اور دونوں طرف سے گفتگویں ہو رہی ہیں. اور ایک بڑی تعداد ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کو کوئی چونکہ تعلق ہی نہیں تھا اس سب سے، اور انہوں نے کبھی نماز نہ پہلے پڑھی ہے، کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھا، کبھی باجماعت نماز کا معاملہ بھی نہیں ہوا، وہ بہت بڑھ کے کہ بھئی ہاں جو ہے احتیاط کرنی چاہیے اور یہ کرنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے. تو ان سے تو پوچھنا چاہیے نا کہ آپ کو تو حضرت کتنے سال ہو گئے کہ آپ کسی مسجد میں کبھی تشریف لے گئے ہوں. تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں، وہ تو دین سے غافل ہیں اور وہ کھیل تماشا کرتے ہیں، اور اس طرح کے ہر موقع کو جو ہے اہل مذہب اور اہل دین کا مذاق اڑانے اور ان کو معاذ اللہ اپنے تئیں ذلیل کرنے کی پروجیکٹ پر وہ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال جو اہل ایمان ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے نزدیک نماز کا مسئلہ جزوی مسئلہ نہیں، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. تو اب یہ میں کہاں سے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ دجال ہے، اس کا فتنہ اتنا بڑا ہے اور اس کے دنوں کی کیفیت کچھ اس طرح کی ہے. تو آپ دیکھیے سوال کیا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ فذالک الیوم الذی کسنۃ، تو اے اللہ کے رسول، وہ جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ ایک سال ایک دن ایک سال کی مانند ہوگا، اتکفینا فی صلاۃ یوم، کیا ہمارے لیے پھر ایک دن کی نماز کافی ہو جائے گی؟ اب سوال سب سے پہلے نماز کا. تو فرمایا کہ لا اقدروا لہ قدرہ، آپ نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس کا ایک اندازہ قائم کرو. اب اس روایت کا کیا مفہوم ہے وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن میں بس یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ ہدایت دے رہے ہیں تو خود سے بھی بعض اوقات بتاتے تھے کہ یہ واقعہ ہوگا تو تمہیں یہ کرنا ہے. اور ہم کچھ روایتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جب اس طرح کے حالات ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں. اب ایک آخری حکمت